جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. معذرت کہ آج گلے کی خستگی کی وجہ سے ہم اپنا جو ہمارا قصائص کا سیگمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے اسکپ کیا ہے آج, اور ہم علماء کرام کے ساتھ دسترخوان پہ ذرا جلدی موجود ہیں آج. اور پھر دیکھیے انشاءاللہ آگے آپ سب دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. بہت شکریہ, زحمت بھی آپ لوگوں کو جلدی دی ہم نے, معذرت اس کے لیے بھی, جزاک اللہ. اور کچھ ہم سوالات لے لیتے ہیں پھر ذرا موضوع کی طرف آ جاتے ہیں دھیرے دھیرے. یا آپ کو سوالات دکھا دیجیے پہلے. جی السلام علیکم وسیم بادامی. جی جی یہ مفتی صاحب جب دعا کرائے نا افطاری میں تو میرا نام لے کے دعا کروانا یار, میری شادی ہو جائے, نہیں ہو رہی ہے, اور سرکاری نوکری مل جائے یار. پرائیویٹ میں خوار ہو گیا ہوں میں, خود تکلیفوں میں بہت زیادہ. یہ تو ذرا دعا کروانا بیاض سے, سحری میں بھی افطاری میں بھی. ٹھیک ہے سر, ڈن ہو گیا. اب تک مجھے اپنا مسئلہ سب سے بڑا لگ رہا تھا, مجھے لوگوں کے مجھ سے بڑے مسائل ہیں. آپ کی ویسے کتنی پرانی دوستی ہے ان سے؟ میں نہیں چاہتا یار وسیم بادامی میرے. اچھا یہ ویسے مجھے یہ عمل دیکھ کے کبھی لوگوں کے بڑا پیار بھی آتا ہے, کتنی اپنائیت ہے کہ میں نہیں آنے گا یار وسیم آپ یقین کریں کہ جب وہ میرے پاس پہنچا نا, میں بہت تھکا ہوا تھا, مجھے تھکاوٹ دور ہو گئی میری. ہوا یہ ہے, اس کا پس منظر یہ, وہ ٹیم ہمیں سوالات شارٹ لسٹ کر کے دے رہی ہوتی ہے, تو انہوں نے مجھے یہ سوال بھیجا کہ سر یہ سوال آیا ہے. میں نے فوراً مفتی صاحب کو فارورڈ کیا, مجھے کہنے لگے میری تھکن دور ہو گئی ہے ساری. تو سر یہ بھائی کی شادی نہیں ہو رہی ہے, مزید تفصیلات میں جائے بغیر دعا کی کس طرح ہو جائے, سرکاری نوکری بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. بھائی میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, نہ کہنے کی جرت کروں گا, بس یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جلدی اچھی جگہ شادی فرمائے, اور اس کے علاوہ آپ جو چاہیں من چاہی نوکری اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے. اچھا لیکن اب کیا کیا جائے, ایک دوسری قسم کے لوگ بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار وسیم بادامی شادی ہو گئی دعا کرنا. وہ کہہ رہے ہیں شادی ہو گئی دعا کرنا ہمارے لیے, کہہ رہے ہیں کیا کریں ہم, تو ان کے لیے بھی دعائیں کر سکتے ہیں. خیر جی جی, لیکن انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری نوکری لگ جائے میری دعا کرو, پرائیویٹ سے تنگ آ گیا ہوں. تو ایک تاثر شاید یہ کہ سرکاری نوکری میں کام نہیں کرنا پڑتا, اس لیے میرا خیال ہے. اس میں ایک بات نہیں کرنا پڑتا اور پھر پروموشن بھی ہو جاتی ہے. صحیح ہے جی. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ دعا سے فقط نہیں, کوئی دوا سے بھی کام. حضرت کچھ البتہ اس میں دوا کا معنی کوئی اور معنی میں لے جائے اس سوال کے جواب میں, شادی کے جواب میں. لیکن ایک صاحب تھے, جیسے میں مثال دوں, لوگ کہتے ہیں بھائی شادی کرنا چاہتے ہیں نہیں ہو پا رہی, تو بعض مرتبہ انہوں نے جو اسٹینڈرڈ بھی اپنا سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے نا, اس حساب سے وہ پریکٹیکلی ہو نہیں پاتا, کہ کہیں نہ کہیں آپ نے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. ایک صاحب تھے کہ 50 سال کی ہو گئے, شادی نہیں کی انہوں نے. ان سے پوچھا کہ بھائی شادی کیوں نہیں کی آپ نے؟ کہ اس لیے کہ جو کچھ میں نے سوچ رکھا تھا کہ خاتون ایسی ہوں کہ جو بہت زیادہ پڑھی لکھی بھی ہوں, کسی بہت اعلیٰ عرفہ خاندان سے بھی ہوں, مثلا اس طرح سی قبول صورت بھی ہوں, اور یہ 10 صفات انہوں نے گنوائی کہ یہ تھیں. تو کہا کہ پھر نہیں ملی کوئی ایسی خاتون, کا نہیں ملی تھی, تو بھائی شادی کیوں نہیں کی؟ کہ ان کا معیار بھی یہی تھا. ان کو بھی ایسے ہی. ہاں, تو شادی جو ہے وہ ہم کف کمپیٹیبل ہونا چاہیے. ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ کی نشانیوں میں سے کچھ تمہارے جوڑوں کو خلق کیا ہے. ان کے لیے ویسے مفتی صاحب نے بھی دعا کی, ہم سب بھی دعا کرتے ہیں, لیکن اگر رشتہ بھی ایسے ہی مانگے گا یہ یار میری شادی بادامی, اگر رشتہ بھی ایسے مانگے گا تو پھر یہ دعا ہی کرواتا رہے گا. ٹھیک ہے, میں اگلا سوال جلائے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اقرا مہر بات کر رہی ہوں بھاولپور سے, اور میرا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو کیا اس کے نام کا روزہ رکھنا اور قضا نماز ادا کرنا, کیا اس کی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ جی قبلہ. دیکھیں یہ نماز اور روزہ یہ ہر ایک کو خود پڑھنے ہوتے ہیں اور خود روزہ اختیار کرنا ہوتا ہے, خود روزے رکھنے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی روزہ نہ رکھ پائے اور اس کی جگہ کوئی اور روزہ رکھ لے, کوئی نماز نہ پڑھ پائے تو اس کی جگہ کوئی اور نماز پڑھ لے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہر ایک کو اپنی نماز خود ادا کرنی ہوگی, اپنے روزے خود ادا کرنے ہوں گے, خود اختیار کرنے ہوں گے. ہاں خدا نہ خواستہ کسی کے ذمے نمازیں تھیں, چھوڑ رکھی تھیں, بیمار ہو گئے کسی وجہ سے بھی, یا روزے انہوں نے چھوڑے تھے, تو اب ان کی اولاد پر یہ ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جتنے روزے چھوڑے انہوں نے تو ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کر دیں. ٹھیک ہے نا,
اور اس میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھی امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی باز پرس نہیں فرمائے گا اور اس کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک نمازوں کا تعلق ہے تو جتنی نمازیں چھوڑی ہیں ایک تخمینہ لگا لیں، جو اندازہ لگا لیں۔ بعض اوقات یہ بھی نہیں ہوتا کہ بھائی انہوں نے اتنے سالوں سے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، تو پھر ایک اندازہ لگا لیں، اندازے سے کچھ زیادہ نمازیں بڑھا کر ہر نماز کے بدلے میں فدیہ دینا ہوگا، اور اس طرح دن میں 6 نمازیں ہوں گی، 5 نمازیں یہ اور 1 وتر ہوں گے جو کہ واجب ہے، تو ہر نماز کے بدلے میں ان کو فدیہ دینا ہوگا اس طریقے سے، تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ معاف فرمائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جو بھی روزے رکھتے ہیں، آپ ان کو ایصال ثواب نیکیاں کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ قبلہ کوئی رائے مختلف ہے؟ جی، روزے کے حوالے سے تو یہی ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دیں، لیکن ان کے بعد دوسرا آپشن بہرحال روزے کی قضا رکھوانے کا بھی ہے، اور ساتھ میں نماز کے لیے بھی جو انتقال ہو چکا ہے جن کا، تو بڑے بیٹے پر تو باپ کی قضا نمازیں واجب ہو جاتی ہیں۔ فقہ جعفریہ میں واجب ہے۔ جعفری کے مطابق اگر باپ کا انتقال ہوا ہے تو بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازیں واجب ہو جاتی ہیں، اس کو رکھوانا، سوائے اس کے کہ ایک الگ تفصیل ہے اس کی کہ باپ کی زندگی بھر مثال کے طور پر عادت ہی نہیں رہی نماز پڑھنے کی، تو پھر وہ بڑے بیٹے پر نہیں آتا، لیکن ویسے عادت تھی لیکن کسی وجہ سے بعد میں نہیں پڑھ پایا تھا، تو اس صورت میں پھر بڑے بیٹے پر ہے کہ وہ جو نہیں پڑھ پایا نمازیں وہ اس کی قضا کروا لے، اور اس قضا کو اجرت دے کر بھی کروایا جا سکتا ہے، روزے کو بھی ساتھ سے کروایا جا سکتا ہے، لیکن روزے میں اس کے بعد فدیے کا بھی آپشن موجود ہے۔ ٹھیک ہے، مفتی عامر صاحب جی سنائیے سوال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ اگر کوئی بہن بھائی مطلب کوئی غریب ہے اور کوئی بہت زیادہ امیر ہے، تو کیا اس جو امیر بہن ہے تو کیا اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے غریب بہن یا بھائی کے کو سپورٹ کرے اور اس کو اس کا جو جتنا بھی ساتھ دے سکے اس کو دینا چاہیے؟ کیا اس پہ فرض ہے امیر بہن پہ غریب بہن بھائی کے لیے؟ ٹھیک جی قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، جو امیر بہن بھائی ہوتے ہیں وہ اپنے غریب بہن بھائی کی مدد کرنا ان کے اوپر لازم اور واجب ہوتا ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر گناہ گار ہوتے ہیں، خاص طور پہ ان مواقع پر کہ جن مواقع پر ان کی ضروریات زندگی متاثر ہو رہی ہوں، ان کے علاج معالج کے مسائل ہوں اور کوئی دوسرا بھی ان کی مدد نہ کر رہا ہو، تو ان کی تکلیف کا گناہ ان پر آئے گا جو ان کے رشتہ دار امیر ہیں، مالدار ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہاں پہ ذوی القربیٰ کا ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی آپ کے مال کے سب سے پہلے حقدار۔ غربا میں آپ کے رشتہ دار جو غریب ہیں وہ پہلے ہیں، پھر اس کے بعد دیگر غربا ہیں۔ تو جو مالدار ہوتے ہیں، قرآن پاک نے کہا کہ ان کے مال میں جو ہے وہ غریبوں کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یعنی مالدار کے پاس جو مال آیا ہے اس مال میں اللہ رب العزت نے غریبوں کا باقاعدہ حصہ رکھا ہے۔ اب وہ مالدار کے اوپر ہے غریبوں کو کس طرح، کب کس مواقع پر اور کتنے احسن انداز سے ان تک یہ مال پہنچاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیا اس لیے تھا کہ اس میں باقی جو محروم ہیں، جو سائلین ہیں، ان کا حق اس میں شامل تھا۔ مناسب، ایک ہم بریک لے لیتے ہیں، پھر بریک کے بعد انشاءاللہ ہم کسی ایک موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے علماء کرام کے ساتھ انشاءاللہ۔